حضرات محترم، آپ حضرات نے شروع سے لے کے اب تک حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کے اور سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، مولا علی، حسنین کریمین اور دیگر شہدائے کرب و بلا کی شہادت اور ان کی سیرت آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ مسجد کا یہ عظیم الشان 3 روزہ پروگرام، اس میں 2 دن سے آپ مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ عبدالقادر صاحب قبلہ مدث اللہ النورانی سے نورانی، عرفانی، حقانی، قرآنی، معلوماتی، نکاتی، ناصحانہ، عالمانہ، فاضلانہ خطاب سماعت فرمایا۔ یقین کامل ہے کہ جس طریقے سے پوسٹر میں تھا حامیان یزید کی نقاب کشائی، تو حضرت نے یقیناً نقاب کشائی فرمائی ہوگی، چونکہ میں 2 دن پروگرام میں ادھر تھا نہیں، باہر تھا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ مابعد کربلا کے جو واقعات ہیں اس میں سے کچھ واقعات آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کروں۔ اللہ رب العزت کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا اللہ کی راہ میں جو لوگ مارے جائیں، شہید کیے جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اللہ نے شعور ہی نہیں عطا فرمایا کہ تم ان کی زندگی یعنی شہیدوں کی زندگی کو سمجھ سکو۔ تو جب اللہ نے شعور نہیں بخشا، عقل ہی نہیں، وہ فراست ہی نہیں عطا فرمائی، تو اب اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ ہم سے اور آپ سے، علامہ عبدالقادر صاحب سے لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ ڈائریکٹ اللہ سے لڑائی ہو گئی، اس لیے کہ اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کرنے والا مالک خود فرما رہا ہے کہ تم شہیدوں کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے، تم کو میں نے اتنی عقل ہی نہیں دی کہ تم شہداء کی زندگی کو سمجھ سکو۔ تو اب اگر کوئی سمجھنے بیٹھے گا تو گویا اس نے اللہ سے لڑائی مول لے لیا، اور جو اللہ سے لڑائی لے گا اس کا انجام کیا ہوگا آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں بحیثیت مسلمان۔ حضرات محترم، ایک میں آپ حضرات کے سامنے مثال رکھوں۔ رب تبارک تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کو مٹی کے پتلے کے ذریعے سے آپ کا پتلا تیار ہوا، اس میں جان ڈالی، اور جب روح آپ کے قلب میں اتر گئی تو اس وقت ناک کے راستے سے روح داخل ہوئی اور زندگی کی ثبوت میں آپ نے اللہ کی حمد بیان فرمائی، الحمدللہ کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا سجدہ کرو، رب کا حکم ہوا آدم کو فرشتوں سجدہ کرو، سب نے سجدہ کر لیا۔ ایک تھا جو استاذ تھا فرشتوں کا، بڑا عالم تھا، اس نے کہا ہم سجدہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم آگ سے بنے ہیں، آدم خاک سے بنے ہیں، ہم ان کو سجدہ کیوں کریں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب رب تبارک تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ ظاہر فرمایا تھا تو اس وقت فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب جانشین بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر قتل و غارت گری کریں گے، خون بہائیں گے، زنا کریں گے، شراب پئیں گے، بہت سارے عیوب و نقائص ان کے اندر ہوں گے۔ تو رب نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون،
جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. کرو. سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. آخر رب تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کیوں کروایا؟ تو فرشتوں سے سجدہ اس لیے کروایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی جمع کیا. حضرت آدم بھی موجود تھے اسی مجلس میں. رب نے فرمایا فرشتوں بتاؤ ان چیزوں کا کیا کیا نام ہے؟ پیڑوں کے نام، درختوں کے نام، پتیوں کے نام. حتیٰ کہ تفسیر کے کتابوں میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو رب تبارک تعالیٰ نے آپ کے دیگ میں جو چلانے والا چمچہ ہوتا ہے، کفگیر ہوتی ہے، اس کا بھی نام بتا دیا تھا. پلیٹ اور ڈھکن کے بھی نام بتا دیے تھے. تو فرشتے جب بولے یا اللہ تو نے اس کا مجھے علم نہیں عطا فرمایا اس لیے ہم اس کو نہیں بتا سکتے، تو فرشتے جانتے تھے کہ اللہ جتنا علم دے گا اتنا ہی ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کے آگے نہیں سمجھ سکتے. پھر رب نے فرمایا آدم تم بتاؤ. تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایک ایک چیز کا نام گنانا شروع کیا، اور جب سارے اشیاء کا چیزوں کے نام گنا دیے تو رب نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. فرشتوں میں نہیں کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ اکبر. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رب تبارک تعالیٰ فرشتوں سے کہے کہ تم ان چیزوں کا نام بتاؤ تو فرشتے یہ کہیں اللہ سے مولا تو نے پیدا کیا مگر اس کا علم تو نے مجھے نہیں عطا فرمایا اس لیے میں نہیں بتا سکتا. اسی رب الارباب نے پوری کائنات کو پیدا کیا، ہمیں اور آپ کو بھی پیدا کیا. وہ رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. شہداء زندہ ہے مگر میں نے تمہیں وہ شعور نہیں بخشا کہ شہیدوں کی زندگی کو سمجھ سکو. آگے رب تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، انہیں مردہ تصور بھی نہ کرو، انہیں مردہ سوچو بھی نہ، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں اور وہ کھاتے بھی ہیں اور وہ پیتے بھی ہیں. حضرات گرامی رب فرما رہا ہے کہ وہ کھاتے ہیں. اب کیسے کھاتے ہیں؟ یا تو کھلانے والا رب العالمین جانے یا کھانے والے شہداء کرام جانے. ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جاننے والے؟ اللہ اکبر. حضرات گرامی غور کرنے کا مقام ہے مگر ایک موقع آتا ہے. مجمع شریف کی سرزمین ہے، حضرت شامینہ لکھنوی علیہ الرحمہ کے پیر و مرشد کا معاملہ ہے. وہ حضرت شامینہ لکھنوی علیہ الرحمہ جنگل میں ہے. اگر آپ کی روح پرواز کر گئی تو ہم آپ کے لیے کفن کہاں سے لائیں گے؟ غسل کہاں سے؟ آپ کو پانی کا انتظام کہاں سے کریں گے؟ غسل کیسے دیں گے؟ میں تو اکیلا ہوں، آپ کو آپ کی قبر کیسے تیار کروں گا؟ نماز جنازہ کا اہتمام کیسے ہوگا؟ مگر شامینہ لکھنوی کے پیر و مرشد شیخ سارنگ رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا مزار شریف مجمع شریف بارہ بنکی کے اندر ہے، وہ فرماتے ہیں شامینہ تم مسجد میں بیٹھ جانا اور یہ سب انتظام ہو جائے گا. اس واقعے کو سلمان ندوی جو ندوہ کا شیخ الحدیث ہے وہ اپنی کتاب تذکرۃ المخدومین کے اندر لکھتا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے تو لکھتے ہی ہیں، وہابیوں کے اکابر بھی اس واقعے کو لکھتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ امام حسین صرف زندہ نہیں ہے بلکہ ضرورت پڑتی ہے تو اپنے ماننے والوں کی مدد بھی فرماتے ہیں. حضرات گرامی حضرات گرامی غور کرنے کا مقام ہے. سلمان ندوی لکھتا ہے کہ شامینہ لکھنوی آئے اور جو پھوس کی مسجد بنی ہوئی تھی اس میں بامو گڑا ہوا تھا، اس بامو سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. عالم خام میں پہنچتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ 72 شہیدوں کا، 72 نوجوانوں کا، 72 شہسواروں کا قافلہ اس بیابان جنگل کے اندر نمودار ہو گیا ہے. اور اس میں سے ایک نوجوان ہے جو
جو سردار قافلہ ہے اور ایک نوجوان کے ہاتھ میں مشکیزیں ہیں جس میں پانی بھرے ہوئے ہیں، اور ایک نوجوان کے ہاتھ میں فاوڑا ہے، اور ایک نوجوان کے ہاتھ میں کفن ہے۔ شامین لکھنوی فرماتے ہیں دو نوجوانوں نے قبر جلدی سے تیار کیا، اور پھر جو ہے دو لوگوں نے غسل کرایا، اس کے بعد جو کپڑے حضرت کے پرانے تھے ان کو اتار دیا گیا، نئے کپڑے جو اپنے ساتھ لائے تھے ان کو پہنا دیا گیا، اور فرماتے ہیں کہ جو پانی لے کر کے اپنے ساتھ آئے تھے اس سے غسل دلایا گیا۔ 72 جو ہے نوجوانوں نے، 72 شہسواروں نے صفیں بنائی، اور میر قافلہ جو تھے، سردار قافلہ جو تھے، وہ مصلی امامت پہ آئے، یعنی آگے بڑھے، اور حضرت شیخ سارنگ کی نماز جنازہ پڑھا کر ان کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، تختے بچھا دیے جاتے ہیں مٹی ڈال کے برابر کر کے، اور وہ سارے کے سارے نوجوان سوار ہو جاتے ہیں۔ شامینہ لکھنوی فرماتے ہیں کہ میں دوڑ کر کے سردار قافلہ کے گھوڑے کی لگام کو تھاما، اور میں نے عرض کیا حضور اس بیابان جنگل میں اس غریب مفلس پر کرم فرمانے والے اپنا تعارف تو کراتے جائیں، انٹروڈکشن تو کرا دیں، اپنا نام تو بتا دیں، ورنہ دنیا کل پوچھے گی شامینہ لکھنوی یہ بتا تیرے پیر و مرشد کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو مورخ لکھتا ہے کہ اس وقت وہ نوجوان جو سردار قافلہ تھا، جو میر قافلہ تھا، اس نے بغیر کچھ گفتگو کیے ہوئے اپنے چہرے سے چلمن کو سرکا دیا تھا، نقاب کو ہٹا دیا تھا، اپنا دیدار کرایا اور فرمایا پہچانا؟ شامینہ لکھنوی عرض کرتے حضور ابھی تک نہیں پہچانا، کہا سن آج جو تیرے پیر و مرشد کی نماز جنازہ اس بیابان جنگل میں پڑھا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں، تاجدار کربلا امام حسین پڑھا رہے ہیں۔ کوئی اور نہیں، یہ مدینے کے مصطفیٰ کے نواسہ پڑھا رہا ہے۔ اور سنو شامینہ لکھنوی سنو، اگر تم سے دنیا پوچھے گی پانی کون لے کر کے آیا تھا تو کہہ دینا کربلا کا شہید اعظم حضرت عباس لے کر کے آئے تھے۔ دنیا تم سے پوچھے گی کہ بتاؤ قبر کس نے تیار کی تو کہنا حضرت قاسم اور حضرت علی اکبر نے تیار کی۔ دنیا تم سے پوچھے گی کہ تمہارے جو ہے پیر و مرشد کے لیے کفن کون لے کر کے آیا تھا تو میرا نام امام حسین کا لے لینا۔ اے تونگا گاؤں کی سنی رحمانیہ جامع مسجد میں بیٹھنے والوں غیور مسلمانوں سنو، میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو امام حسین 1400 سال شہادت کے بعد اپنے ماننے والے کی نماز جنازہ مجگمہ شریف کے اس عظیم الشان بیابان جنگل میں آ کر کے 1400 سال کے بعد نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں، قبر کو تیار کرا سکتے ہیں، پڑھا کر کے قبر میں مردے کو اتار کر قبر کو برابر کرا سکتے ہیں۔ وہ امام حسین ہماری آپ کی سب کی مغفرت کرا کے کل میدان قیامت میں اللہ کی جنت دلا سکتے ہیں۔ تو پیارو سنو، امام حسین کل بھی زندہ تھے، امام حسین آج بھی زندہ ہے، اور امام حسین قیامت تک زندہ رہیں گے، اور قیامت کے بعد جنت میں بھی زندہ رہیں گے، اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اللہ نے شعور ہی نہیں بخشا کہ تم شہیدوں کی زندگی کو سمجھ سکو۔
اللہ سے لڑائی لے رہا ہے۔ حضرات گرامی، تو اس سے پتہ چلا زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے حق کے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ شاہ مینا لکھنوی فرماتے ہیں کہ میری آنکھ جب کھلی تو میں نے دیکھا حضرت کے پرانے کپڑے اترے رکھے ہوئے تھے، اور جہاں آپ کو تخت پر غسل دیا گیا تھا وہاں پانی جو ہے بہا ہوا تھا، اور آپ کی قبر برابر ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، علامہ عبد القادر صاحب قبلہ خطیب و امام ہیں آپ کے، آپ کو بتائے ہوں گے اللہ کی راہ میں جو ایک دیتا ہے اللہ اس کو ایک کے بدلے میں کم سے کم 10 دیتا ہے۔ کتنے دیتا ہے؟ 10۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں تو 72 جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، 72 جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، تو ایک کے بدلے میں اگر 10 سے اس کو ضرب دیا جائے تو جانتے ہو کتنی جانیں ہو جائیں کہ اتنی جانوں کے امام حسین مالک بن چکے تھے شہادت کے بعد۔ امام حسین زندہ تھے، زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے، اور جو مردہ مانتے تھے وہ مردہ ہیں، مردہ تھے اور مردہ رہیں گے، مگر میرا امام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ آرا حضرت سرکار فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ مارکر کربلا جب عمل میں آیا 10 محرم الحرام کے بعد، یہ قافلہ کوفہ کی جانب چلا، بہت سارے راستے میں معاملات ہوئے۔ القصہ مختصر، جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا تو امام حسین کے سر انور کو ایک کشت میں رکھ کر کے اور ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا۔ ابن زیاد نے میرے امام کے سر انور کو کے اوپر اپنے ایک ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ چھڑی اٹھائی اور لبہائے امام پر لگائے۔ وہاں ایک صحابی رسول موجود تھے جن کا نام حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے فرمایا، اے ابن زیاد، ابن رسول اللہ کے ہونٹوں سے چھڑی ہٹا لے، یہ ہونٹ ہیں جن کو میں نے مصطفیٰ جان رحمت کو چوستے ہوئے دیکھا ہے، چومتے ہوئے دیکھا ہے، ان ہونٹوں پہ چھڑی مت لگا۔ تاریخ کے اندر آتا ہے، صاحب روضۃ الشہداء لکھتے ہیں کہ ابن زیاد نے حضرت زید بن ارقم کی جواب ہوئی، وہ الگ ایک معاملہ ہے، مگر ابن زیاد نے امام عالی مقام کے سر انور کو اٹھایا اور اپنے پیر پہ ران پہ رکھا۔ جب رکھا تو ایک قطرہ خون کا گرم نکلا، اور وہ خون کا قطرے امام عالی مقام جو خون کا نکلا سر امام حسین سے، تو اس نے ابن زیاد کے کپڑوں کو پھاڑ کر، ران کے گوشت کو، کھال کو چاک کر کے، ہڈی کو پھاڑتے ہوئے، اس کے تخت کو چیرتے ہوئے جا کر سیدھے زمین پہ رکا اور زمین میں جذب ہو گیا۔ امام عالی مقام کا خون شہادت کے بعد بھی سیدھا چل رہا تھا۔ اے مسلمانوں، میں آپ کو ذہن و فکر دینا چاہتا ہوں، جس امام حسین کا خون سیدھا چلنے سے شہادت کے بعد ابن زیاد کا ابا و قبا نہ روک سکا، ابن زیاد کی حکومت نہ روک سکی، ابن زیاد کا تخت و تاج نہ روک سکا، ابن زیاد کا گوشت اور ہڈی نہ روک سکی، اس امام حسین کو صراط مستقیم پر سیدھا چلنے سے شہادت سے قبل کیسے ابن زیاد یا یزید روک سکتا تھا؟ امام حسین تو آئے ہی صراط مستقیم پر چلنے کے لیے تھے، اور صرف چلنے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ دوسروں کو چلانے کے لیے بھی آئے تھے۔ حضرات گرامی، تاریخ میں آتا ہے ابن زیاد کے ران میں ناسور بن جاتا ہے، سخت ترین بدبو آتی ہے، مشک اور عنبر کا نافہ، روئی میں مشک و عنبر کی خوشبو ڈبو کر کے اس گھاؤ کے اندر وہ رکھتا تھا زخم میں، اس کے باوجود اس کے قریب کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس دور کا کوئی یزیدی یہ کہہ دے معاذ اللہ امام حسین کا خون خراب تھا،
ابن زیاد کے ران پہ گرا تو ناسور بنا دیا، تو مسئلہ اس واقعے کو سننے کے بعد حل نہیں ہوگا، اس کے لیے ایک اور واقعہ آپ کو سننا پڑے گا، تب جا کے مسئلہ حل ہوگا۔ اور وہ واقعہ یہ ہے کہ کنز الغرائب کے حوالے سے صاحب روضۃ الشہداء کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک یہودی تھا اور اس کی لڑکی بڑی حسین و جمیل خوبصورت پیدا ہوئی تھی، مگر اچانک اس کو ایک مہلک مرض لاحق ہوا اور اس کے بدن میں کوڑ پھیلنے لگا، بڑے بڑے پھوڑے پڑ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر بہنے لگے۔ گاؤں والوں نے کہا کہ اس کو تم یہاں سے ہٹا دو ورنہ پورے گاؤں میں کوڑ کی بیماری وبا پھیل جائے گی، یہ چھوا چھوت کی بیماری ہے، اس سے جو ہے بچنا چاہیے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ یہودی گاؤں سے اپنی لڑکی کو لایا، باہر گاؤں کے اس کا اپنا ایک ذاتی باغ تھا، اس باغ کے اندر اس نے ایک پھوس کا مکان آٹ بنائی اور اس آٹ کے اندر اپنی لڑکی کو رکھتا تھا۔ صبح وہ شہر میں کام کاج کے لیے چلا جاتا تھا، شام کو جب پلٹ کے آتا تھا تو اپنے ہاتھوں سے لڑکی کے لیے جو ہے سافٹ ملائم کھانے بنا کر کے اور اپنی اس جو ہے اپاہج لڑکی کو، گونگی بہری لنگڑی لولی اور جو کوڑ کے مہلک مرض میں مبتلا تھی، اس لڑکی کو وہ کھانا کھلایا کرتا تھا۔ اللہ اللہ، ایک دن یہودی صبح کام کاج کے لیے شہر کو گیا، شام کو وہ نہ آ سکا، زیادہ کام کاج اس کو مل گیا اور وہ دوسرے دن کام کر کے پھر جو ہے دوسرے دن شام کو جب پلٹ کے آیا، اپنے باغ کا پورا چکر لگایا مگر اس کو اپنی لڑکی نہ ملی۔ باغ کے کونے پر ایک بڑی خوبصورت حسین و جمیل مہلکہ نوجوان عورت ملی۔ اس یہودی نے کہا، اے نوجوان عورت، اس باغ کے اندر میں نے اپنی اپاہج لڑکی چھوڑی تھی جو آنکھوں سے اندھی تھی، پیروں سے لولی تھی اور پیروں سے لنگڑی تھی، تھی لہذا اور سر سے گنجی تھی، اس کے بدن میں پورا کوڑ پھوٹ چکا تھا، خون اور پیپ مواد بہ رہا تھا، کیا تو نے اس کو دیکھا ہے؟ کسی جانور نے اس کو لقمہ اجل تو نہیں بنا لیا؟ کسی موذی جانور نے نقصان تو نہیں پہنچایا؟ اس نے کہا، ابا جان کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ کہا تو میری لڑکی ہے؟ کہا ہاں ابا حضور میں ہی آپ کی لڑکی ہوں۔ کہا یہ کرشمہ کیسے ہوا؟ کہا ابا حضور سنو، آج دوپہر کے بعد ہمارے باغ کے اندر کچھ پرندے آئے اور وہ بیٹھ کر کے گریہ وزاری کر رہے تھے، آہو بکا میں مبتلا تھے اور وہ کب کر وہ اس طرح میں مبتلا تھے، وہ آہو بکا کر رہے تھے، رو رہے تھے، اس جو ہے آواز کے اندر، ان پرندوں کی آواز کے اندر بڑا درد تھا۔ میں نے جب ان پرندوں کی ہلکی ہلکی آواز سنی، میں سن نہیں سکتی تھی، مکمل طور پر ہلکی ہلکی آواز آئی تو میں لڑھکتی ہوئی چل نہیں سکتی تھی۔ جو زیادہ باہو بکا کر رہا تھا اس پرندے کے درخت کے نیچے گئی اور میں نے فطرتاً دیکھنے کی چونکہ طاقت نہیں تھی، سر کو اوپر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی تو ایک قطرہ خون کا میری سیدھی آنکھ میں گرا تو آنکھوں میں روشنی پیدا ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر وہ یہودن لڑکی کہتی ہے کہ میں نے دوسرا ہاتھ بڑھا دیا، پھر جو ہے چند قطرے خون کے گرے، میں نے سیدھے ہاتھ پہ ملا، میرا سیدھا ہاتھ اچھا ہو گیا، پھر میں نے اپنا الٹا ہاتھ بڑھایا اور چند قطرے میں نے خون کے اپنے ہاتھ پہ الٹے ملے تو الٹا ہاتھ سیدھا ہو گیا، پھر میں نے ایک قطرہ خون کا لے کے اپنے الٹی آنکھ میں لگایا تو الٹی آنکھ میں بھی روشنی آ گئی، پھر میں نے اور چند قطرات لے کر کے اپنے سر پہ ملا تو سر پہ فوراً بال نکل آئے۔ اللہ اکبر۔ وہ لڑکی کہتی ہے، ابا حضور میں نے اپنے جسم پر وہ خون لے کر کے اور ملنا شروع کیا، ہاتھ پیر جہاں جہاں وہ خون میں ملتی جاتی تھی کوڑ کی بیماری ختم ہوتی جاتی تھی۔ تو اس یہودی نے جب یہ سنا بے ہوش ہو گیا اور جب ہوش میں آیا تو کہا، لڑکی مجھے اس پرندے کے جو ہے درخت کے قریب لے چل جس درخت پر وہ پرندہ بیٹھ کے آہو بکا کر رہا ہے۔ وہ یہودن لڑکی کہتی ہے، میں اپنے باپ کو اس درخت کے قریب لے کر کے آئی اور جب میں پہنچی تو اس درخت کے قریب، اس درخت پر وہ پرندہ ابھی بھی بیٹھا آہو بکا کر رہا تھا، گریہ وزاری میں مشغول تھا۔ اس یہودی نے عرض کیا، مولا رب الارباب
اس پرندے کو قوت گویائی عطا فرما دے، بولنے کی طاقت دے دے مولا، میں اس پرندے سے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ تو رب تبارک تعالیٰ نے اس پرندے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس یہودی نے کہا اے مبارک پرندے بتا، تم تو پرندے، تمام پرندے تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ آخر تو کیوں آہو بکا کر رہا ہے، گریہ وزاری میں کیوں مشغول ہے؟ اور تیرے بالوں پر سے جو خون ٹپک رہا ہے یہ کون سا خون ہے؟ اس خون میں تو بڑے کرامات پائے جا رہے ہیں، اس خون میں عجائب و غرائب کرامات پائے جا رہے ہیں، یہ معمہ کیا ہے؟ تو اس پرندے نے کہا سن، ہم تمام پرندے حسب معمول روزانہ اپنے گھونسلوں سے نکل کر کے اور جاتے تھے اطراف و جوانب میں، اور کھانا کھا کے آ کے اور درختوں کے سائے میں بیٹھ کر ہم لوگ آپس میں بات کرتے تھے، اور کس نے کیا کھایا ہے بتاتے تھے۔ آج صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، حسب معمول ہم لوگ گھونسلوں سے نکلے اور کھانا کھا کے دوپہر کے بعد جب درختوں کے سائے میں بیٹھ کر چہچہا رہے تھے، آپس میں گفت و شنید کر رہے تھے، ہم لوگ ایک دوسرے کی بات کو شیئر کر رہے تھے، کس نے کیا کھایا وہ بتا رہے تھے، اتنے میں غیبی آواز آئی، اے پرندوں، کے میدان میں امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام 72 جانصاروں کے ساتھ شہادت کا جام پی چکے ہیں، رسول اللہ کا خاندان شہید کر دیا گیا ہے، اور تم لوگ سائے میں آرام کر رہے ہو، وہ لوگ دھوپ میں ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ ہم تمام پرندے کربلا کے میدان کی جانب چل پڑے۔ جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو دیگر شہدائے کرام کے خون میں ہمارے دوسرے ساتھیوں نے اپنے آپ کو گرایا، اور اس میں لوٹا پوٹا میں نے امام حسین کو تلاش کیا اور ان کے خون میں اپنے آپ کو گرا دیا کر امام حسین کی شہادت کا جو ماتم کر رہا ہوں، گریہ وزاری کر رہا ہوں، انہی کا غم منا رہا ہوں، آہو بکا کے اندر مشغول ہوں، اور میرے بالوں پر سے جو خون ٹپک رہا ہے یہ کوئی اور خون نہیں، یہ ابن رسول اللہ کا خون ہے، یہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے شہزادے امام حسین کا خون ہے، مولا علی کے جگر پارے کا خون ہے، یہ کوئی اور خون نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس یہودی نے کہا اے مبارک پرندے تو گواہ ہو جاؤ، امام حسین کے خون کی یہ کرامت دیکھ کر میں بھی اور اپنے پورے گھر کے ساتھ کلمہ پڑھ کر امام حسین کے نانا کے دین میں داخل ہو رہا ہوں، اور امام حسین کے نانا کے دین کو قبول کر رہا ہوں۔ کلمہ پڑھ کر وہ مشربہ اسلام ہوا، گھر پہنچ کر پورے گھر والوں کو کلمہ پڑھایا، اور اس کے بعد جب اس سے کوئی معلوم کرتا اسلام لانے کا طریقہ، اسلام لانے کی وجہ، تو اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا کرتا تھا۔ اے مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، امام حسین کا خون وہ بھی تھا جو ابن زیاد کے ران پہ گرا تھا، ناسور بنا دیا تھا، امام حسین کا خون وہ بھی ہے جو یہودن لڑکی کے آنکھ میں گر رہا ہے تو آنکھوں کو نور بخش رہا ہے، اور کوڑ جیسے مہلک مرض کو ختم کر رہا ہے، گنجے کو بال عطا کر رہا ہے، اپاہج کو جسم عطا کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں فرق کیا ہے، آخر خون تو یہ بھی ہے، خون تو وہ بھی ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ ابن زیاد کے ران پر جو امام حسین کا خون نکلا تھا وہ جلال میں نکلا تھا، جلال میں، اور یہودن لڑکی کے آنکھ میں جو میرے امام کا خون آیا تھا وہ جمال میں آیا تھا۔ پتہ چلا امام حسین کا خون اگر ابن زیاد کے ران پہ جلال میں گرے گا تو ناسور پیدا کرے گا، اور جمال میں نکلے گا تو آنکھوں کو نور پیدا کرے گا۔ اگر جمال میں نکلے گا تو آنکھوں کو نور بخشے گا، اور جلال میں نکلے گا تو ناسور پیدا کرے گا۔ اے پیارو، یہ امام حسین کی کرامت شہادت کے بعد ان کے خون کی کرامتیں ہیں، تو جب آپ اندازہ لگائیے جب خون کی اتنی کرامتیں ہیں تو امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام اگر چاہتے
تو کربلا میں پانی ہی پانی ہوتا۔ حضرات گرامی، حقیقت میں امام حسین کو اس امتحان سے گزرنا تھا۔ یہی وجہ ہے شاعر لکھتا ہے کہ پیاسے نے اپنے ہونٹ نہ لگائے فرات سے، تاریخ میں یہ نہر کی پہلی شکست ہے، اور کم نہیں اکبرو عباس سے اصغر کا جہاد، عمر میں تو کم ہے مقتل میں برابر نکلے۔ حضرات گرامی، تو کربلا کے بعد جیسے جیسے امام علی مقام کا سر انور آگے جاتا رہا، کوفہ پہنچا، وہاں بہت سارے واقعات رونما ہوئے۔ اس کے بعد وہاں سے جب سر انور چلا کوفہ میں، الحمدللہ اس جگہ کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیدار کیا، اللہ نے یہ شرفت بخشا جہاں پر امام حسین کا سر انور رکھا گیا تھا۔ وہ ایک دو جگہ نہیں ہے، وہ کئی ایک جگہ، اس لیے کہ ابن زیاد کے وہ سپاہی شمر اور عمر ابن سعد وغیرہ چلے تو جہاں وہ ان کا دل چاہتا تھا وہیں رک جایا کرتے تھے، اور امام علی مقام کے سر انور کو رکھتے تھے۔ ایک مسجد کے اندر بھی رکھا تھا، اور ابن زیاد کا وہ قلعہ جو دارالخلافہ کے نام سے منسوب تھا، اس کو بھی میں نے دیکھا وہ مسمار ہو گیا، اس کی بنیادیں ابھی موجود ہیں۔ ابن زیاد کا قلعہ تو مسمار ہو گیا، ختم ہو گیا، اب اس کی صرف بنیادیں عبرت کے لیے موجود ہیں، مگر خاتون جنت کا وہی مکان چمک رہا ہے، مولا علی کا مکان چمک رہا ہے۔ امام حسن اور امام حسین جس مکان میں رہتے تھے وہ مکان آج بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات گرامی، ایسے بہت سارے واقعات رونما ہوئے۔ ایک آخری بات میں آپ کو بتا کے اپنی بات کو تمام کرتا ہوں کہ حضرت امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کے خاندان کا وہ کربلا کے اسیران کربلا جب چلے، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے آگے چلے تو ایک مقام پر ٹھہرے، وہاں سے متصل ایک شہر تھا جس کو شہر مامورہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ اس شہر مامورہ کے قریب حضرت امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام، امام حسین کے خاندان کے وہ افراد جو کربلا کے اندر بچ گئے تھے، وہ وہاں پر جب ٹھہرے تو اس وقت آپ کے ساتھ میں ایک شیری نام کی عورت تھی جو حضرت شہربانوں کے ساتھ ایران سے آئی تھی۔ اس شیری کو حضرت امام حسین نے آزاد فرما دیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین نے شیری کی زیادہ تعریف کی، یہ حضرت شہربانوں کے ساتھ آئی تھی، تو حضرت شہربانوں نے زرق برق لباس پہنا کے امام حسین کی بارگاہ میں پیش کیا اور کہا حضور میں اس کو آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا شیری تقریباً 100 سے زائد تمہارے ساتھ میں خادمائیں تھی، تم نے سب کو آزاد کیا، مگر اس کر و فر کے ساتھ، اس شان و شوکت کے ساتھ تم نے آزاد نہیں کیا۔ آخر شیری کو اتنا زرق برق، بمبئی کی زبان میں اگر بولوں تو جھکاس لباس پہنا کر کے آخر تم کیوں اس کو آزاد کر رہی ہو؟ تو جناب شہربانوں نے کہا اے شوہر نامدار، اے میرے سرتاج، ان خادماؤں کو، لونڈیوں کو میں نے آزاد کیا تھا اور اس کو آپ آزاد کر رہے ہیں، تاکہ فرق ہو جائے کہ شہربانوں نے جن کو آزاد کیا تھا ان کا کچھ اور معاملہ تھا، مگر امام حسین نے جن کو آزاد کیا اس کا معاملہ کچھ اور تھا، اس کی الگ شان و شوکت تھی۔ اللہ اکبر۔ شیری جو ہے قریب کے شہر مامورہ کے جو ہے جاتی ہے کچھ سامان لینے کے لیے، ادھر جو شہر مامورہ کا وزیر اعظم تھا اس کو خواب میں، وہ یہودی تھا، خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور کہا سونے کا وقت نہیں ہے، آرام کرنے کا وقت نہیں، سنو جو ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے چند افراد جو کربلا کے میدان میں بچ گئے ہیں، ان کے دیگر کربلا کے میدان میں خاندان کے لوگوں کو، عوان و انصار کو شہید کر دیا گیا ہے، مگر کچھ لوگ بچ گئے ہیں۔ ان کے لیے ایک شیری نام کی عورت آ رہی ہے کھانا پانی لینے کے لیے۔
شیری نے کچھ زیورات وغیرہ چھپا لیے تھے یزیدیوں سے، باقی تو یزیدیوں نے چھین لیا تھا، تو انہی زیوروں کو بیچ کر اس نے سوچا میں کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر کے آتی ہوں۔ جب وہ شہر معمورہ کے دروازے پر پہنچی تو جو وزیر اعظم تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے خواب میں بتا دیا تھا کہ تم کھانا پانی اور کچھ جو ہے کپڑے لے کر کے جاؤ، اور جو ہے شیری آ رہی ہے جیسے، اور جب تم پہنچو گے وہ دروازہ کھٹکھٹائے گی تو تم دروازہ کھولنا اور تم وہاں پر جانا، اسیران کربلا سے ملاقات کرنا، ان کو یہ تحائف پیش کرنا، اور جب تم یہ تحائف پیش کرو گے تو اس کے عوض میں حضرت امام زین العابدین تمہارا نکاح جناب شیری سے کر دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو شیری جب شہر معمورہ کے دروازے پر پہنچی، کنڈی کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، شیری ٹھہرو میں دروازہ کھولتا ہوں۔ اندر سے اس نے دروازہ، عزیز مصر نے، عزیز میمورہ نے دروازہ کھولا اور کہا شیری لو یہ کپڑے ہیں، یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ سامان ہے، یہ سامان ہے۔ تو اس نے کہا تم کو میرا نام کیسے پتا ہے؟ تو اس نے اپنا خواب بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے خواب میں آئے تھے، یہ میرے ساتھ معاملات ہوئے ہیں، اور وہ شیری کے ساتھ اسیران کربلا سے آ کر کے ملا، اور اس نے وہ تحائف پیش کیے، وہ نذرانے پیش کیے، وہ کھانے پینے کا اور پہننے اوڑھنے کا سامان پیش کیا۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا ہمارا یہ قرہ امتیاز ہے، ہمارے خاندان کا یہ معمول ہے کہ ہمارے ساتھ جو بھلائی کرتا ہے ہم اس کا قرض باقی نہیں رکھتے، احسان اتار دیا کرتے ہیں۔ اس عالم میں تمہارے ساتھ ہم کوئی ایسا کام تو کر نہیں سکتے، لیکن سنو یہ شیری میرے ابا حضور حضرت امام حسین کی آزاد کردہ خادمہ ہے، لونڈی ہے، میں اس کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پوزیشن میں بھی جناب شیری کا نکاح جو شہر معمورہ کا وزیر اعظم تھا اس سے کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سارے معاملات مابعد کربلا پیش ہوئے، اور یہ قافلہ جب چلتے چلتے دمشق پہنچا تو دمشق میں بھی بہت سارے معاملات درپیش ہوئے، مگر القصہ مختصر کہ یزید اور حضرت زینب میں بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد یہ معاملہ طے ہوا کہ اب تم لوگ مدینہ چلے جاؤ۔ تو چند لوگوں کے حفاظتی دستہ دے کر کے یزید نے ان اسیران کربلا کو مدینے کی جانب جب بھیجا، وہ لوگ مدینہ پہنچے، مدینے میں چیخو پکار ہوئی، آہو بکا ہوا، گریہ وزاری شروع ہو گئی، لوگوں نے رونا شروع کر دیا۔ مگر ٹھیک 6 سال کے بعد سن 66 ہجری کے اندر یزید خاموش نہیں رہا، یزید بیٹھا نہیں، اس نے اپنے 20,000 فوج کو ایک روایت کے مطابق 12,000 فوج کو اس نے جو ہے مدینہ المنورہ کے اوپر بھیجا، حملہ کیا، اور مسجد نبوی شریف، جس مسجد نبوی کا یہ مقام ہے کہ صاحب نزہت المجالس حضرت امام عبد الرحمن شاہ صفوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی 5,000 رکعت نماز مسجد نبوی کی 1 رکعت نماز کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ عظیم الشان مسجد جس کو پیغمبر اسلام نے اپنے دست نبوت سے تعمیر فرمائی تھی، اس میں 3 دن تک گھوڑے باندھے گئے، اور گھوڑوں نے اس میں پیخانہ پیشاب کیا، اس میں آذان دینے پر پابندی لگا دی گئی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاگل پن کا رول ادا کر کے، اور جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو مسجد نبوی میں اذان پڑھا کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں یزید کی دشمنی اگر حضرت امام حسین سے تھی تو شہادت کے بعد مدینہ شریف پر اس کو حملہ نہیں کرنا چاہیے، مسجد نبوی گھوڑے نہیں باندھنا چاہیے۔ اس کے بعد 3 شبانہ روز کے لیے مدینہ المنورہ کی مقدس خواتین کو اپنے فوج کے لیے حلال کا اعلان کر دیا، جس سے زنا بالجبر ہوا۔ تاریخ کے اندر آتا ہے 1,000 سے زائد ناجائز بچے پیدا ہوئے، تقریباً 700 صحابہ اکرام اور تابعین کو لے کے 7,000 کے قریب مدینے کے مسلمانوں کو شہید کرنے کے بعد، اور یہ تقریباً 1 مہینے سے زائد
2 महीने के आसपास मदीनतुल मुनव्वरा में तूफान बदतमीजी में मुब्तला रहे और उसके बाद फिर मक्कतुल मुकर्रमा पर हमला किया तो खाने काबा का गिलाफ जला दिया। राल और गंधक के गोले जो मारे उससे खाने काबा की छत फट गई थी और वो सींग है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिये में जो दुम्बा आया था उस दुम्बे की सींग है 60 गज लंबी थी। वो सींग है खाने काबा रहे हैं, ये उसी दुम्बा के सींग का नमूना है। उन सींगों को भी जला दिया, तबरुकात इस्माइल को जला दिया, खाने काबा का गिलाफ जला दिया गया, खाने काबा की छत फट गई और वहां के मुसलमानों पर भी तूफान बदतमीजी ये किया, जुल्म और ज्यादती की। हजरात गिरामी में कहना चाहता हूं यजीद इससे भी बड़ा जुल्म ये किया कि उसने सगी बहन का निकाह शराब को आम कर दिया, लिवाकत को जायज होने का ऐलान कर दिया, रजाई माँ से शादी को हलाल बता दिया था। मैं कहता हूं इमाम हुसैन और यजीद की जंग खिलाफत के लिए, हुकूमत के लिए, बादशाहत के लिए नहीं थी, बल्कि इमाम हुसैन की जंग यजीद से जो थी और यजीदियों से जो थी वो तहफ्फुज़ शरीयत के लिए थी। यजीद शराब पीता था, इमाम हुसैन शराब और शराबियों के खिलाफ थे। यजीद जिना को जायज समझता था, इमाम आली मकाम जिना को हराम समझते थे। यजीद जो है वो लिवाकत को जायज समझता था, मगर इमाम आली मकाम इसको हराम कतई समझते थे। तो तहफ्फुज़ शरीयत के लिए मेरे इमाम ने करबला के मैदान में कुर्बानी पेश की। लिहाजा मुसलमानों जो जिन नजरियात की बुनियाद पर करबला में जंग अमल में आई थी, आज अगर मुसलमानों के अंदर वो अमल पाए जाए, अगर कोई शराब पिएगा तो ये अमल यजीदी अमल कहलाएगा, अगर कोई जिना करेगा तो ये अमल यजीदी अमल कहलाएगा, अगर कोई लिवाकत में मुब्तला पाया गया तो ये अमल यजीदी अमल कहलाएगा, अगर रसाई माँ से कोई निकाह करेगा तो ये अमल यजीदी अमल कहलाएगा, अगर कोई दाढ़ी मुंडाएगा तो ये अमल यजीदी अमल कहलाएगा। लिहाजा मुसलमानों शराब से सच्ची तौबा कर लो, जिना और तमाम खुराफात से सच्ची तौबा कर लो, सूद से सच्ची तौबा कर लो, गीबत से सच्ची तौबा कर लो और बता दो इन तमाम चीजों से तौबा करके मैं हुसैनी रहना चाहता हूं, मैं यजीदी नहीं रहना चाहता। यारो इमाम आली मकाम की सीरत को अपनाओ, उनकी जिंदगी पर अमल करो, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे और वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, और जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा है, अल्लाह ने वो शऊर नहीं बख्शा। आला हजरत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हजरात गिरामी हमारी गुफ्तो शुनीद में कोई शरई खामी हुई हो अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाए। आप लोग भी तौबा कीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि वातूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। निकाली सैकड़ों नहरें की पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तोहियानी नहीं जाती। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।